اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد امین۔ قسط نمبر 360 پارٹ 360 قرآن پاک سورہ نمبر 32 32ویں سورہ السجدہ کی آیات 1 سے لے کر 11 تک جی 1 to 11 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری کریں گے جی۔ تو یہ نئی سورہ آج شروع ہو رہی ہے جی، سورہ نمبر 32 شروع ہو رہی ہے، اور السجدہ اس کا نام ہے جی۔ السجدہ السجدہ کے معنی ہوتے ہیں وہی جو سجدہ ہم کرتے ہیں جی نماز کے دوران بھی، پروسٹریشن اس کو کہتے ہیں جی اپنا انگریزی میں جی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جو مطلب وہ ہے، تو اس کے سینس میں بھی ہوتا ہے، جنرل سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو مخصوص سینس میں تو وہ سجدہ جو ہم کرتے ہیں اصطلاحی وہ ہو جاتا ہے۔ تو ویسے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے بھی آتا ہے جی، ٹھیک ہے جی، ورشپ جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہ ہو گیا جی اس کا معنی جناب۔ اب اس کا تھوڑا سا اور تعارف کرا دیتے ہیں جی۔ یہ مکی صورت ہے جی، ٹھیک ہے جی نہیں، اور اس کے اندر جو موضوع ہوں گے جی کچھ یہ اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں جو بنائی ہیں جی، جو کائنات کو پیدا کیا ہے جی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کتاب جو اتاری گئی ہے جی، اور پھر وہ کتاب اتارنے کے بعد یہ ہے کہ بھی انسانوں نے پھر اس کو قبول کیا یا نہیں کیا، مطلب ایکسیپٹ کیا یا ڈنائی کیا جی، اس کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں کچھ باتیں ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس کے اندر جو اسلام کیونکہ دین فطرت ہے جی، تو ان کے کچھ حقائق کا اس میں ذکر ہے، تو اس کے اندر جو لوگوں کے کچھ شبہات تھے نا جی، ان کو دور کرنے کے لیے بھی کچھ چیزیں اس میں پیش کی جا رہی ہیں جی۔ تو موضوع ان کا وہی ہے جی کہ وہ دعوت دینا یعنی اور خبردار کرنا جی، انذار و بشارت جسے ہم کہتے ہیں کہ دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں کیا بشارتیں ہیں جی آپ کے لیے، اور نہ قبول کرنے کے صورت میں کیا اس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے جی۔ تو اور مخاطب یہ وہی مخالف جو ہیں جی قریش مکہ کے لوگ ہیں جی، جو جن کو ہم منکرین کہتے ہیں یا کفار کہتے ہیں جی، کفار مکہ جو تھے جی۔ پہلے بتا دیا جی کہ یہ مکی صورت ہے جی، وہاں پہ اتری تھی، اور یہ اس مرحلے پہ اتری تھی جب فائنل جسے کہتے ہیں نا جی، اتمام حجت کا جو مرحلہ تھا نا جی، وہ چل رہا تھا جی، فائنل جسے ہوتا ہے نا کہ اس کے بعد بھائی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آتا جی۔ تو اور یہ جب پھر ہجرت وہ بھی ہونے والی تھی جی، اس ٹائم کا یہ اپنا یہ سورہ ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تعارف جس کا کافی سارا کروا دیا، آپ چلتے ہیں جی سورہ کی طرف جی۔ اب اس کو اندر دیکھتے ہیں کہ جی اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی۔ جی سب سے پہلے جو آیت نمبر 1 ہے وہ تو ایک ہی الف لام میم ہے، اور آیت نمبر 2، ان دونوں کی تلاوت کر دیتے ہیں جی، پھر ان کا ترجمہ تفسیر کریں گے، اور اگلی آیتوں کا صرف ترجمہ اور تفسیر کریں گے جی۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ جناب فرما رہے ہیں جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ٹھیک ہے جی۔ یہ آیت 1 اور 2 پڑھ دی جی۔ آیت 1 تو یہی تھی الف لام میم، ٹھیک ہے جی۔ اب ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں جی۔ جو سب سے پہلی ہے، جس طرح پہلے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں جی، یہ سورہ کا نام ہے یا اس کا جو معنی ہے وہ آپ کو بتا دیا جی، کسی کو اس کا کوئی معنی نہیں آپ سمجھ سکتے، ٹھیک ہے جی۔ جو لوگوں نے کیے ہیں وہ مطلب سمجھ لیں کہ بھئی اپنے اندازے ہیں ان کے، کوئی اس کا معنی کسی کو پتہ نہیں جی کیا ہے۔ بہرحال زیادہ چانس اس کا نام ہے تو اس کا کوئی معنی ضروری نہیں کہ اس کا ہو جی، ٹھیک ہے جی۔ اب دوسری جو آیت ہے جی، اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں جی۔ اس کا ہے جی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی کہ الف لام میم کے بعد، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کی تنزیل جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے، مطلب یہ جو نازل کی گئی ہے یہ جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ عالمین، جہان نہیں، جہانوں، تو کئی جہان ہے جی، ٹھیک ہے جی، تو ان کی طرف سے کی گئی ہے، کائنات پوری کی طرف سے نہیں، تو اس کا جو رب ہے جی، ٹھیک ہے جی، اس کی طرف سے کی گئی ہے جی، پروردگار جو ہے جی۔ اب یہ ایک طرح سے سٹارٹ میں ہی نا، اس سے پہلے کہ کوئی بندہ کوئی سوال اٹھائے بھائی کوئی انسان، یہ وہ ایک بات کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کلیئر کر دیا جی
جی اس میں کچھ ترجمہ یہ تھا نا کہ اس میں کچھ شک نہیں، اس کتاب کی تنزیل یعنی اس کو نازل جو کیا گیا ہے، اس کا نازل کرنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے جی، ٹھیک ہے جی، کہ مطلب اب آگے جو معاملات آئیں گے ان کو سب سے پہلے تو سٹارٹ سے ہی نا ان کو نا نپ ان دی بڈ کہتے ہیں کہ ان کو پہلے سے ختم کر دیا گیا ہے۔ آگے ڈسکشن آئے گی، پھر وہاں جواب دے دیے جائیں گے، لیکن سٹارٹ ہی یہیں سے کر دیا گیا کہ اس میں کوئی شک والی تو بات ہے نہیں ہے، تو یہاں تو بات ختم ہو گئی ہے، باقی جو تمہارے ذہن میں کچھ جو باتیں ہیں ان کا جواب آگے دے دیا جائے گا جی۔ تو اس کے مطلب اس میں یہ ہے جی کہ کیونکہ ہر چیز کا میں دیکھتا ہوں اس کے اندر کوئی اور، میں اگر بات کو، ہاں جی یہ بات تو کلیئر ہوگی، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر تو کوئی شک ہے نہیں ہے، جب اللہ نے کہہ دیا تو بات ختم ہوگی جی۔ اب آگے جو اگلی بات ہے اس میں اللہ تعالیٰ اب وہ اسٹریٹ اوے، پہلے تو اسٹریٹ اوے بات کلیئر کر دینا کوئی شک ہے ہی نہیں ہے، اور پھر اسٹریٹ اوے جو ان کے جو طرف سے جو ان کے ذہن میں جو باتیں تھیں نا جو وہ شک کا اظہار کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ سیدھا ادھر چلے گئے جی بات کو۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جی، کیا یہ کہتے ہیں، یہ اس بات کے بعد کیا کہا کہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ نے نازل کی، اس کے بعد کیا یہ کہتے ہیں جو نہیں مانتے، جو اعتراض کر رہے ہیں، قریش مکہ ہیں جو بھی ہیں جی، ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ترجمہ، ام یقولون نفتراہ، ٹھیک ہے جی، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گاڑ لیا ہے، یعنی قریش یہ کہتے ہیں کہ بھئی نبی پاک نے جو ان کو دعوت دے رہے ہیں یہ انہوں نے اپنے سے خود بنا کے وہ کتاب لے آئیں جی، خود لکھ کے لے کر آ گئے، یہ لکھوا کے لے آئیں، پیچھے ہم کافی اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس بھی کر سکیں جی، ٹھیک ہے جی، اس بات کو۔ تو ان کا بھی کیا ان کے ذہن میں یہ بات ہے جی، بھی کتنی حیران کن بات ہے کہ یہ اس طرح سوچ رہے ہیں بھی کہ اس شخص نے اسے خود گاڑ لیا ہے، تو یہ اس طرح ایک طرح استفہامیہ سوالیہ قسم کا انداز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ایک استفہام، حیرت اور جو اس کا اظہار ہو رہا ہے نا جی، مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بڑی جو پہلے فکر سے بات ملائے نا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس سے ملا کے بات ہو رہی ہے کہ میں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے یہ کتاب نازل کی ہے اپنے پیغمبر پہ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ اندھے بہرے ہو گئے جی، کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کتاب جو ہے وہ اس کو جناب یہ جو میں نے پیغمبر بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، نبی پاک کو بھیجا ہے، یہ اپنے سے بنا کے لکھ کے لے آئیں جی، کہ بڑی کیسی بات سے کر رہے ہیں؟ تو ایک طرح حیرانگی کا، استفہام کا، حیرت کا، استجاب کا اظہار کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ کس قسم کے بھی یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے یہ بات کیسے سوچ لی کہ بھی اس طرح کی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ بھی نعوذ باللہ کہ یہ اللہ کے پیغمبر جو تھے وہ اللہ نے بھیجے ہیں تو وہ اپنی طرف سے گاڑ کے لے آئے ہیں۔ وہ سٹارٹ میں ہی وہ پہلے کلیئر کر دیا تھا کہ یہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس کو اللہ نے اپنا جی نازل کیا، پروردگار نے جو جہانوں کا پروردگار ہے جی۔ تو اب یہ والا سوال جو ان کا تھا ان کی طرف سے کہ بھئی کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گاڑ لیا ہے، تو اس کا بات کلیئر کر دیجیے میں نے جی کہ ایک حیرت کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے، ٹھیک ہے، استفہامیہ کے بھی اس طرح کی سوچ ہے ان کی بھی، کتنی لو سوچ ہے مطلب ان کی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹ اوے پھر جواب دے دیا، بل ہوا الحق کو، ان کا ہرگز نہیں، بل ہوا الحق کو من رب کا، اللہ تعالیٰ نے جواب اسٹریٹ اوے دے دی، جس طرح سٹارٹ کیا نا جی کوئی شک ہی نہیں ہے، اور پھر ان کی بات کہی اور پھر اب اسٹریٹ اوے دوبارہ جواب بھی دے دیا کہ ہرگز نہیں، کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے سے یہ گاڑ کے لکھ لیے جی، نعوذ باللہ ایسی تو یہ بات کر رہے ہیں، ہرگز نہیں، اب ترجمہ میں اسٹریٹ کرتا ہوں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے۔ کہا جی بالکل اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، یہ جھوٹ افطرا باندھ رہے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ نے کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے، پروردگار نے حق بھیجا آپ کی طرف نازل کیا جی، یعنی یہ اس لحاظ سے بھی حق ہے کہ واقعی اس کو اللہ کی طرف سے یہ آیا ہے جی، اور اس لحاظ سے بھی ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے، جو کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا، جو اس کی آیتیں ہیں، اس میں بھی کسی باطل کی آمیزش کا، کوئی مکس ہونے کا، کہ باہر سے کوئی بات آ جائے یا کوئی لکھ لے کسی طرف سے، اس کا کوئی چانس، امکان ہی نہیں ہے جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بات کو کلیئر کیا ان کے یہ کہنے کے جواب میں کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گاڑ لیا، اسٹریٹ جواب پہلے دیا،
پہلے نہ کی اور پھر تفصیل کی، ہرگز نہیں، کہ ایسا بالکل نہیں ہوا جی۔ اور آگے فرمایا بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے۔ نبی پاک سے بات ہو رہی ہے نا، تو بھائی میں آپ کا پروردگار ہوں، میری طرف سے یہ حق آیا ہے کہ یہ نازل بھی میں نے کیا، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی میں نے، میری طرف سے یہ ہے۔ تو اس میں کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کی آمیزش ہو جائے؟ اس کے اوپر ہم پچھلے 1-2 قسطوں میں بڑی تفصیل کر چکے ہیں، جب قرآن نازل ہوا تھا تو کتنی اس کی ارینجمنٹ کی گئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی جی، بالکل یہ حق ہے، کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے ایون اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے بنا لیا ہو، یہ بھی بات نہیں ہے، یہ کہ میں میری طرف سے ہی آیا ہے اور یہ حق ہے، اور اس کے اندر بھی حق ہے جی۔ ہر طریقے سے بات اللہ تعالیٰ نے صاف اتنی وضاحت کے ساتھ کلیئر کر دی، کوئی کوشچن رہتا ہی نہیں ہے بس میں۔ آگے چلتے ہیں ترجمہ۔ تو اللہ تعالیٰ اب پھر کیا کیا جائے گا جی؟ یہ تو اعتراض کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ ان کو آپ یہ والی بات بتا دیں جو آگے آ رہی ہے جی۔ کیا آ رہی ہے جی ترجمہ اس کا جی؟ اس لیے کہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، اس لیے کہ وہ راہ پر آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی بات تو کلیئر ہوگی اتنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آیا ہے، اور اب یہ کیوں آیا جی، یہ کیوں نازل کی گئی ہے، پیغمبر کو یہ کتاب کیوں دے کے بھیجا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات کلیئر کر دی، اس لیے کہ تم یعنی نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کو خبردار کرو جی۔ کن لوگوں کو خبردار کرو جی؟ یعنی قریش مکہ کو، جن کی طرف وہ مبعوث ہوئے تھے، یعنی قریش مکہ کو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے کہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، یعنی قریش مکہ کو خبردار کرو جن کے اندر اب اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ آپ کو پتہ نا، اسماعیل علیہ السلام جو لاسٹ پیغمبر تھے اس سلسلے میں، ان کے بعد اب ان کی طرف کوئی اور پیغمبر ابھی تک نہیں آیا تھا جی۔ حالانکہ وہ زمین پر یہ جو قریش مکہ تھے، خدا کے سب سے پہلے جو عبادت گاہ ہے وہاں کے متولی بھی بنائے گئے تھے، لیکن یہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے اوپر کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ تو اللہ نے کہا جی کہ یہ اے نبی پاک، یہ اس لیے میں نے حق آپ کی طرف نازل کیا ہے، جو آپ نے کچھ نہیں لکھا، میں نے بھیجا ہے، کہ اس لیے کہ تم ان لوگوں کو یعنی قریش مکہ کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، یعنی جو پہلا جب وہ خانہ کعبہ بنا تھا تو اس کے بعد سے اب تک کوئی نبی نہیں آیا۔ اچھا جی، تو وہ پھر آ کے تاکہ وہ کیا فائدہ ہو اس کا جب ان کو آپ خبردار کریں گے؟ تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ وہ راہ پر آ جائیں، یعنی کہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں، راہ سے اترے ہوئے ہیں، گمراہ ہوئے ہیں، تو اب کیا ہو، اس لیے کہ وہ راہ پر آ جائیں، سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان کا فائدہ کر رہے ہیں جی، ہاں جی۔ یہ آگے سے شک کر رہے ہیں، تو ان کا نہیں، یہ میں نے کتاب بھیجی ہے، میری طرف سے یہ نبی پاک پہ اتاری گئی ہے، اور یہ بالکل حق ہے، میں نہیں بھیجی ہے، کوئی اس کے اندر دوسری بات نہیں ہے، اور اس کے اندر بھی سب حق ہی ہے، اور یہ نبی پاک کی طرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ قریش مکہ کو تم لوگوں کو خبردار کریں جن کے پاس اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے کوئی نبی ابھی تک نہیں آیا جی خبردار کرنے والا، تاکہ کیونکہ تم بھٹک گئے ہو سارے عرصے میں، تاکہ تم واپس رستے پر آ جاؤ، سیدھے راہ پہ آ جاؤ، صراط مستقیم پر آ جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، بات کلیئر ہوگی، اب آگے چلتے ہیں۔ اب یہ تو لوگ تو کیا کرتے تھے نا، اللہ کے شریک بنائے ہوئے تھے نا، بڑی تفصیل سے ہم پیچھے بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے نا، شرک کرتے تھے، مطلب وہ کبھی فرشتوں کو کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں، کبھی انہوں نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے۔ تو اب یہ والی بات ذہن میں رکھیں، تو اب اگلی بات شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ چیز ان کو کلیئر کی کہ تم تو اس چکر میں پڑھو نا میرے شریک بناتے ہو، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ یہ تو اصل بات کیا ہے جی، وہ اللہ نے بتائی یہاں پہ کیا ہے جی، وہ اصل بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، اللہ ہی ہے، یعنی میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے، اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ سٹارٹ کی کہ اپنی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ان کو اب یہاں پہ بتائی جا رہی ہے جی۔ جو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے تھے نا،
کہ تم نے جو شریک کرتے ہو انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ مانتے بھی تھے، یہ خود مانتے بھی تھے، قریش مکہ منکرین، یہ کفار جو تھے مانتے بھی تھے۔ تو اللہ نے کہا میں تو وہی اللہ ہوں۔ کون سا جی؟ کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین، جس کے اوپر تم یہاں پہ اب کھڑے ہو کے نا فضول باتیں کر رہے ہو کہ بھی یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو تم، جو اور تمہاری طرف یہ رسول ابھی آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ والی جو زمین ہے نا اور آسمان کو جمع میں رکھا، آسمان سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کے درمیان، ان دونوں کے درمیان بھی، مطلب چاہے زمین کے اوپر ہے چاہے آسمان کے اوپر ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے، اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ تو انہوں نے کہا جی میں تو وہ ہوں کہ جس زمین پر تم کھڑے ہو وہ، اور جو اوپر تمہارے آسمان، ایک نہیں جو آسمان ہیں اور ان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں ان کو تو میں نے 6 دن میں پیدا کیا۔ اب یہ 6 دن والی کیا بات ہے؟ یہ پہلے میں نے بڑی تفصیل کی ہوئی ہے، تھوڑی سی یہاں بھی دوبارہ کر دیتا ہوں، یہ انٹرسٹ ہو جاتا ہے نا، آپ کو دلچسپی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اسی لیے بات کو جب سناتے ہیں نا اس طرح کر کے سناتے ہیں کہ آپ دلچسپی لیں، ورنہ آپ نے کہنا جی وہ ساری وہ باتیں جو ہے نا وہ سیدھی سیدھی ہوتی ہیں، تو وہ دلچسپی انسان جو ہے نا وہ کم لیتا ہے۔ تو ذرا اس طرح کی دلچسپی آ جائے تو پھر بندہ زیادہ لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کی ہر بات میں دلچسپی لینی چاہیے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے بیان کرنے کا، انسان متوجہ ہو جو، کیونکہ انسانوں کے چیزیں جو ہوتی ہیں انسانوں کے حساب سے سمجھانی پڑتی ہیں۔ تو اب یہ جو 6 دن میں پیدا کیے ہیں جی، سارا کچھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں سب کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایام ہیں، اللہ تعالیٰ کے دن ہیں جی۔ مطلب دن سے مراد 24 آور ڈے جسے ہم کہتے ہیں، ڈے سے مراد نہیں کہ دن کا ٹائم روشنی والا اور نائٹ، ڈے اور نائٹ کو ملا کے ایک ڈے بنتا ہے، ٹھیک ہے جی، مطلب صبح اور شام جو روشنی والا ٹائم اور رات والا ملا کے نا 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو 6 دن جو ہیں جی، اس سے مراد آپ کہیں گے کہ اب 24 گھنٹے والے دن ہوئے، 24 گھنٹے ضرب 6 کر لیں تو یہ نکل آئیں گے۔ نہیں، یہ وہ دن نہیں ہے، اس سے مراد اللہ کے 6 دن ہیں جی۔ اللہ کا ایک دن جو ہے جی وہ ہمارے حساب سے ہزاروں لاکھوں سال کے برابر بھی ہو سکتا ہے جی۔ تو یہ 6 دن ہو سکتا ہے ہزاروں سالوں تک کیوں، یا لاکھ سال کے برابر ہوں جی، اس کا ہمیں نہیں پتہ جی، کوئی گارنٹی کے ساتھ ہم نہیں بتا سکتے۔ تو اس کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نہیں بنا سکے تو زیادہ ٹائم لگایا دنیا کے ساتھ، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک عرصے میں خود کام کرتے ہیں، تو اس کا ڈیسیجن بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہوتا ہے کہ میں نے یہ جو 6 دن میرے والے ہیں جو ہزاروں سال کے بھی ہو سکتے ہیں اور لاکھوں سال کے برابر بھی، کہ میں نے اس میں بنانی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی نے کرنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کن فیکون کر سکتے ہیں، وہ 6 دن کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ میں بنا دیتے ہیں۔ پر یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہے جی، وہ کس طرح کرنا ہے اس کے اندر ہم تو نہیں دخل دے سکتے نا، ٹھیک ہے جی، ہم نے کیا دخل دینی ہے؟ ہم خود مخلوق ہیں، ہم نے خالق کے ساتھ کیا نعوذ باللہ ہے جی، یہ کیسے کر سکتے ہیں ہم جی؟ تو اللہ نے جی ان کو 6 دن میں پیدا کیا جی، ٹھیک ہے جی۔ قرآن میں یہ بات نا اس حقیقت کی طرف توجہ دلانے کے لیے بتائی جاتی ہے کہ خدا نے یہ جو دنیا ہے نا نہایت سسٹمیٹیکلی بنائی ہے، یہ انسان کو سمجھانے کے لیے کہ تدریج کے ساتھ بھائی ایک نا سٹیپ بائی سٹیپ بنائی گئی ہے۔ جس طرح آپ انسان کو آپ کہیں جی کہ یار یہاں پہ آج وہ کھڑا ہے تو 1 منٹ بعد میں کہوں جی یہ لو مکان پورا کھڑا ہے 3 منزلہ، تو وہ اس کو سمجھ نہیں آنی نا، تو اس کو آپ کو پتہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ، آج یہ پہلا بنایا جی 4 لیریں لگائی ہیں اینٹوں کی، اگلے دن 6 اور لگائی ہیں، پھر مکان آہستہ 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 اوپر چڑھ جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے یہ چیز اس طرح بنی ہے۔ تو اب انسانوں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ دنیا تو اور کائنات تو بہت بڑی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے تدریج کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ کر کے ایک سسٹم کے تحت بنائی ہے، اور وہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیا ٹائمنگ کا۔ وہ ہم یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کام کر نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ انسانوں کو سمجھانی ہے نا بات، کہ میں نے یہ والی بات سمجھانے کے لیے کہ یہ ویسے ہی نہیں کھڑک کر کے میں نے بنا دی، یہ بڑے سسٹمیٹک طریقے سے بنائی ہے، مطلب میں نے اس کے اندر بہت سارے میرے مقاصد ہیں، ٹھیک ہے، تو تمہیں سمجھانے کے لیے یہ بتا رہا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ میں نے سسٹمیٹکلی بنائی ہے نا، تو اس کو پھر کیا، یہ کائنات پوری جو ہے یہ میں نے سسٹمیٹکلی بنائی ہے، ویسے ہی نہیں بنا دیا، پورا ہر چیز کا سسٹم نظام اور اس کا پورا زمین آسمان چاند سورج ستاروں کا سسٹم رکھا ہوا ہے نا۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، ویسے ہی میں بنو کو تو پھینک دیا، نہیں، اس کا ایک مقصد ہے اور یہ اسی کے تحت میں نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ 6 دنوں میں جو بنائی ہے، 6 دن میں نے بتا دیا 1000 سے لاکھوں سالوں تک بھی جا سکتے ہیں، ہزاروں سے لاکھوں میں۔ تو یہ اللہ نے ایک پورا نظام کے تحت چیز پیدا کی ہے تاکہ انسان کو سمجھ آئے۔ اور بنانے کے بعد پھر کیا کیا جی، آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جی، 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر مطمئن ہو گیا، یعنی پھر اپنے عرش پر، اپنے تخت پر، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے سمجھنے کی اپنی حکومت کے
تخت کے اوپر براجمان ہو گئے، بیٹھ گئے، مطلب اس کو پھر رن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اس نظام کو کرنے کے لیے ایک اپنے اس کو نگرانی میں لے لیا جی، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کیا مطلب کیا، یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ، مطلب یہ ہے کہ یہ بنا کے تو یہ کچھ کھیل تماشا تو نہیں تھا، ایک مقصد کے لیے میں نے اس کو بنایا تھا، تو پھر میں نے اس کا نظام جو ہے اس کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھ کے اس کے اوپر میں باقاعدہ نگرانی کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہ اب اس کو بنا کے تو چھوڑ کے ادھر اور چلا گیا ہوں، نہیں، بلکہ اس کے اوپر میں ایک طرح سے نگرانی پہ بیٹھا ہوا ہوں اور اپنے عرش حکومت پر میں قائم ہوں جناب، اور ہر طریقے سے اس کا نظام جو ہے اس کو میں اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، اس کو میں سنبھال رہا ہوں، اس کے مطابق وہ چل رہی ہے، یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا گیا جی۔ مطلب اس کے اندر ساری بات یہ ہے کہ ہر چیز ایک سسٹم کے تحت اور پلاننگ کے تحت کی گئی ہے، تو تم اس کو کوئی فضول قسم کی بات نہ سمجھو بھی۔ آگے چلتے ہیں، یہاں سے بات کلیئر ہوگی جی۔ اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے سوا، مطلب اللہ کے سوا، یہاں سے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے سوا، یعنی اپنا ہی کہہ رہے ہیں کہ میرے سوا نہ تمہارے لیے کوئی کارساز ہے، نہ اس کے مقابل میں سفارش کرنے والا ہے، پھر کیا دھیان نہیں رکھتے ہو، پھر کیا دھیان نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اب تمہیں یہ سارا کچھ میں نے بتا دیا نا، تو اب تو تمہیں کنفرمیشن ہو جانی چاہیے نا 100% کہ اللہ کے سوا تو اور کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی آپ کے کام آنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں بنا سکتا، وہ کارساز ہے، ہر چیز کو وہی بناتا ہے، ہر چیز اسی کی مرضی سے ہوتی ہے، تو کوئی کارساز ہے نہ اس کے مقابلے میں سفارش کرنے والا، اور نہ پھر کوئی ایسی بات کر سکتا ہے کہ کوئی آ کے سفارش کرے جی کہ جی وہ اپنے طور پہ کوئی کام اللہ سے کروا لے، یا کسی اور کو کہہ کے تو اللہ سے کوئی کام کروا لے، اس کو جس طرح مرضی لے لیں، اور نہ اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ کوئی اس کے مقابلے میں ہے ہی نہیں ہے کہ وہ بھی اس کے اندر کوئی دخل دے دے۔ اللہ کے مقابلے میں کون ہے جی کہ جو آگے کہ جی اللہ کو یہ والا کام آپ نے اس طرح یہ تھوڑا سا اس میں اس طرح کر دیں، تو نہ اس کے مقابلے میں سفارش کرنے والا ہے۔ تو پھر آخری بات کیا فرمائی، پھر کیا دھیان نہیں کرتے؟ وہ تم کو بھی غور کرو نا، سمجھ نہیں آ رہی ہے، دھیان کیوں نہیں کرتے ساری بات کے اوپر بھائی؟ مطلب غور فکر کرو، سمجھو اس بات کو بھی، میں تمہیں کیا سمجھا رہا ہوں، تو تمہیں سمجھ آ جائے گی اور کوئی نہیں ہے، صرف میں ہی ہوں، اللہ ایک ہے۔ توحید کا اپنا لیسن دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ پھر دھیان کرو بھی، کوئی اس کے علاوہ اور کوئی بات بھی جو ہے نا وہ سراسر فضول ہے، جھوٹ ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الی الارض، ٹھیک ہے جی، ترجمہ جی، آسمان سے زمین تک وہی، یعنی اللہ وہی تمام معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، کہ آسمان سے لے کر زمین تک جو کچھ بھی ہے، اب آسمان یہاں پہ سنگل آسمان ہے، سارے شامل آسمان، پوری کائنات کی بات ہو رہی ہے، تو جہاں انسانوں کے لیے یہ بات کافی ہوتی ہے کہ آسمان سے زمین تک، اوپر سے لے کر نیچے تک سب کچھ جو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آسمان سے زمین تک وہی، یعنی اللہ تعالیٰ تمام معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، کہ ایوری سنگل تھنگ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کی تدبیر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اس نے کیسا ہونا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی حکومت جو ہے صرف آسمان تک ہے جی، پہلی بات یہ کلیئر کر دی، بلکہ زمین تک بھی ہے، اور زمین کا انتظام اس نے کچھ دوسرے لوگوں کے سپرد نہیں کیا ہوا کہ وہ وہاں پہ علیحدہ سسٹم چلا رہے ہوں۔ یہ خاص طور پہ ذکر کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ آسمان سے زمین تک وہی تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی تمام جو معاملات ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بھی، ان کو رن کر رہے ہوتے ہیں، مطلب تو یہ اس لیے بنایا کہ کچھ لوگوں کے اندر یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے زمین بنا دیا ہے، اب لیکن جو زمین کے معاملات چل رہے ہیں تو یہ تو دنیا کے اندر جو لوگ ہیں وہ چلا رہے ہیں، تو ان کو نہیں، زمین آسمان جدھر بھی جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کے ہر چیز وہ میری مرضی سے اور میری تدبیر کے مطابق چلتی ہے جی، تو تمام معاملات کی تدبیر فرماتا ہے۔ اب جو آپ کے اندر سوال اٹھ رہا ہے ذہن میں، مجھے پتہ ہے وہ میں آگے جا کے بات کرتا ہوں۔ تدبیر فرماتا ہے جی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہر چیز بھی میرے کنٹرول میں ہے، میرے حکم کے مطابق ہی چلتی ہے جی، کلیئر ہوگی، آگے چلتے ہیں۔ پھر وہ آگے ترجمہ، پھر وہ اوپر اس کی طرف لوٹتے ہیں، اب یہ پوائنٹ آ گیا کہ یہ
آسمان سے زمین تک تمام معاملات کی اللہ تعالیٰ اس کو رن کرتے ہیں، چلاتے ہیں۔ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، جو کچھ بھی لوگ اللہ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی اللہ کی مخلوقات کر رہی ہیں، یہ ساری چیزیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا نظام دیکھ رہا ہے، چلا رہا ہے، ہر چیز اس کے قدرت کے اندر ہے جی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جی؟ پھر جب وقت آتا ہے، جب ٹائم آئے گا تو وہ کیا ہوگا جی؟ پھر وہ اوپر اس کی طرف لوٹتے ہیں کہ یہ سب کچھ پھر واپس اللہ ہی کی طرف جائے گا فائنل حساب کے لیے۔ یعنی یہ سب کچھ اس کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، وہ براہ راست دیکھتا ہے، ٹھیک ہے جی، ہر چیز کو، ٹھیک ہے، کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس کے اندر جو بھی جو آگے چیزوں کو رن کر رہے ہیں کہ وہ اپنے فرائض کس طرح انجام دیتے ہیں اور کس طرح انجام نہیں دیتے جی، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہا جی پھر وہ اوپر اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ جو تمام معاملات ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی نگرانی اور وہ سسٹم کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر چیز اسی کی مرضی کے مطابق چل رہی ہوتی ہے، اور اسی پھر آخرکار اس کا حساب بھی جس طریقے سے جو جس کی ڈیوٹی لگائی کر رہا ہے وہ اس کو آ کے اللہ ہی کو دینا پڑتا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تک بات کی ہوگی، اب اگلا چلتے ہیں جی۔ تو اب کیا ہوگا جی؟ اب اس کا وہ اللہ تعالیٰ نے وہ دن والی بات بھی یہاں پہ کلیئر کر دی جو پیچھے آئی تھی نا کہ 6 دن میں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی یہ جو اوپر والی بات کی نا، پھر وہ اوپر اس کی طرف لوٹتے ہیں، ہر چیز کا پھر حساب کتاب بعد میں ہوگا۔ اب آگے اس کی تھوڑی سی وہ آ رہی ہے تفصیل، ترجمہ کرتا ہوں، میرے خیال پھر بات کلیئر ہوگی۔ ترجمہ اب اس کا، ایک ایسے دن میں جو معاملات لوٹیں گے نا اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کی بات ہو رہی ہے کہ ایک ایسے دن میں یہ جب لوٹیں گے تو وہ ایک ایسا دن ہوگا، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو سمجھ لیں کہ یہ جو حساب کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا، تو وہ جو دن ہے وہ تمہاری گنتی کے حساب سے، جو دنیاوی گنتی ہے اس کے حساب اس کو 1000 سال لگیں گے جی۔ اب یہ بات جو فرمائی ہے اس کے اندر کیا معاملہ جی؟ مطلب یہ ہے کہ خدا کے معاملات کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں نا جی، تو بعض جو انسان لوگ جب اس کو انسانی طور پر سمجھنے کی کرتے ہیں تو وہ جلد بازی کرنے لگتا ہے۔ انسان جلد بازی میں ہوتا ہے جی، حالانکہ وہ 1000 سال کے لیے ایک ہی مرتبہ طے کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہوتے ہیں وہ 1000 سال کے لیے معاملات کو طے کر کے، جو آگے جن کو آرڈرز ہوتے ہیں، کارکان ان کو جو ہے نا کارکنان قضاء و قدر کے سپرد کر دیتے ہیں، جو چیزوں کو رن کر رہے ہیں نا آگے معاملات اللہ کے حکم سے، تو ان کو وہ دے دیتے ہیں 1000 سال کا معاملات طے کر کے اگلے 1000 سال میں کیا ہونا جی۔ اور خدا کی متعین کردہ جو حکمت عملی کے مطابق پھر وہ جو ان کے معاملات ہوتے ہیں وہ سامنے آتے رہتے ہیں جی۔ مطلب لوگوں کی خواہش کے مطابق ان میں کوئی ترمیم نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ جو دنیا کے معاملات، انسانوں، زمینوں اور آسمان کے معاملات چلا رہا ہے، وہ 1000 سال کے لیے اگلے طے کر دیے جاتے ہیں کہ یہ ایسے ہونے ہیں، اور پھر کوئی تبدیلی ان میں نہیں ہوتی، اور اللہ کے آرڈرز کو اللہ کے فرشتے یا دوسرے جو بھی ہیں وہ اسی طرح کیری کرتے ہیں، اسی طرح ان کے اوپر پھر عمل کرتے ہیں جی۔ ان کو ان کی جابیں دے کر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ بھائی ہر سیکنڈ بعد چیزیں ادھر ہو رہی ہیں ادھر ہو رہی ہیں، یا انسان کہیں گے جی اللہ تعالیٰ سے جی کوئی تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیں، ترمیم کر دیں، نو 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 نو، ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ ایک ایسے دن میں یہ مقرر کر دی جاتی ہیں ٹائمنگ کہ دنیا میں کیا ہونا ہے، جو معاملات ہیں وہ 1000 سال تک کے لیے ہو جاتے ہیں جی، جس لیے تمہاری گنتی جو ہے وہ تمہاری گنتی کے مطابق، تو مطلب زمینی سال جو ہے وہ 1000 بن جاتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات جو اللہ کی، وہ غائب اور حاضر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی میں غائب اور حاضر دونوں کا جاننے والا ہوں جی، جو چیزیں سامنے ہیں وہ تو سب کو جانتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ کہا میں غائب کا بھی جاننے والا ہوں، اور پھر میں نہایت زبردست بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ اب اس کے تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تنظیم بات، پھر میں جنرل سی بات اور کرنی ہے وہ بھی اس میں ڈال دوں۔ زبردست اور رحیم ہوں، اس والی بات کا، وہ غائب و حاضر کا جاننے والا ہے، زبردست اور رحیم ہے۔ وہ یہ وجہ ہے جی کہ بندوں کو چاہیے، اس وجہ سے کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ پورے حسن ظن کے ساتھ، یعنی اچھی سوچ کے ساتھ اسی پر بھروسہ کریں۔ اب ٹھیک ہے نا، تو فضول لوگوں کے پیچھے نہ چلیں اور فضول باتوں میں نہ آئیں کہ بھئی ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا، ہم چیزیں چینج کر دیں گے تو آگے پیچھے کر دیں، کہ ان کے پیچھے پر نہ جائیں گے، گموں گے لوگوں کے پاس جا کے گھومیں گے جو کہیں گے جی نہیں
معاملات کو وہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی پاور ہے. تو اس طرح کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر جو کون سی بات تھی میں سوچ رہا تھا، تو ہاں اس کے اندر آپ کے ذہن میں ایک بات وہ آ سکتی تھی نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ زمین کے سارے معاملات بھی دیکھتا ہے، اور وہ تدبیر اسی کے جو آرڈرز ہیں اسی کی جو تدبیر ہے اسی کے مطابق ہوتے ہیں، اور پھر ہر چیز واپس اسی کی طرف آنا ہوتا ہے حساب کتاب کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک دن جو ہے نا وہ مقرر کیا ہوا ہے اس کے لیے، اس دن اللہ اگلے ہزاروں سال کے فیصلے کر دیتا ہے. تو آپ کہیں گے جی جس میں اس میں بندے اب جو غلط ہیں، جو دوسرے ہیں، جو گناہ گار ہیں جی، جو غلط کام کرتے ہیں، تو وہ بھی تو پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ ہو گئے تھے. تو اس کا میں پیچھے بتا سکا ہوں، وہ سارے معاملات ہی اللہ جو ہے ان کے اوپر اللہ کا ایک اپنا قانون ہے، اللہ اس کے مطابق ہی کرتے ہیں. وہ وہی قانون جو آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ رسیدہ رستہ ہدایت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ گمراہی سے نکل آئیں، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو توفیق دیتے ہیں اور وہاں سے نکال دیتے ہیں. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ جی میں نے صحیح بات سننی نہیں ہے، میں ہٹ درمی پہ ضد پہ آپ پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں میں نے غلط ہی رہنا جی، جو میرے بڑے کرتے رہیں یا پیچھے کرتے رہیں، یا میں بہت بڑی چیزوں میں نے بدلنا ہی نہیں ہے. تو ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق اسی حال میں چھوڑ دیتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں کیا ہے، آپ کا ارادہ اور اختیار جو ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. جو راہ پاتے ہیں وہ بھی ارادہ اختیار سے پاتے ہیں، اور جو گمراہ ہوتے ہیں وہ بھی ارادہ اختیار سے ہوتے ہیں اپنے ہی. تو ان کے تو آپ اللہ کی طرف نہیں ملا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کچھ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اوپن چھوڑی ہوئی ہے آپ کے اوپر. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا. اللہ کا قانون یہ ہے. اب آپ تو پھر کامن سینس تو یہی کہتی ہے کہ آپ اچھی چیز چاہیں یا ہدایت چاہیں اللہ سے، تو وہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو توفیق دیں گے جی. لیکن آپ پڑھ دیں کہ نہیں جی ہمیں چاہیے نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے جی، مرضی ہے آپ کی. آگے چلتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جی احسن کل شعین خلقہ وبدا اخلق الانسان. ٹھیک ہے جی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہیں. وہی کون سا اللہ جی؟ وہی اللہ جس نے کیا کیا جی. ترجمہ، جس نے جو چیز بھی بنائی ہے خوب ہی بنائی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے جی خوب ہی بنائی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں وہی اللہ ہوں کہ جس نے جو چیز بھی بنائی ہے وہ خوب ہی بنائی ہے. اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیتے ہیں جی، یہ خوب بنانے سے کیا مراد ہے. یعنی ایسی متناسب، ایسی موزوں اور ایسے اوصاف اور خصوصیات والی چیز اور ایسی کامل بنائی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں نکالا جا سکتا. اور نہ کوئی بندہ یہ کہ نہیں اگر اس طرح نہیں اس طرح کر دی جاتی، کوئی ترمیم آپ کرنے کے کارن نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں. پرفیکٹ بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے. اس کے اندر آپ جب بھی کچھ آگے پیچھے کرنے کی کوشش کریں گے نا جی، تو کوئی نہ کوئی پھر بونگی ماریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی جب میں نے بنائی ہے میں وہی ہوں جس نے جو چیز بھی بنائی ہے خوب ہی بنائی ہے. مطلب اس کو آپ چینج کریں گے تو پھر بونگی ماریں گے، وہ کوئی اور پٹھی چیزیں بنا دیں گے، آپ صحیح نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ مطلب آنکھیں ماتھے میں لگی ہیں اوپر منہ میں، تو ان کے اٹھا کے تو پاؤں میں لگا دیں گے آنکھیں، تو پھر ظاہر ہی لگے گا نا جی. تو اللہ کے سے بہتر چیزیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ترتیب دی ہیں بنائی ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے پہلے. وہ اتنی متناسب ہیں، موزوں ہیں، اور اوصاف اور خصائص ان کے جو ہیں وہ پرفیکٹ ہیں. آگے چلتے ہیں. جب اب اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا بتاتے ہیں جی. ترجمہ، انسان کی تخلیق کا آغاز، یہ ترجمہ کر رہا ہوں، انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے مٹی سے کیا. اللہ تعالیٰ فرمانے کے انسان کو جو بنانے کا جو میں نے سٹارٹ کیا تو میں نے مٹی سے کیا جی. یہ اب انسان کو بنانے کا پہلا جو مرحلہ ہے جی اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. انسان جو بنایا گیا نا مرحلے میں، پیچھے ہم نے بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں بنایا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بنایا نا کہ ایک پورے سسٹم کے تحت میں نے بنایا، کہ میں نے مطلب ایک انسان کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ ایک پورے سسٹم کے تحت چیزیں بنائی ہیں، ویسے ہی نہیں مطلب بنا دی میں نے. تو اب اسی سسٹم کے تحت بنانے میں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ میں نے اس کو سٹارٹ جب کیا تو میں نے آغاز اس کا مٹی سے کیا تھا جی. اب مٹی سے یہ سمجھے جو فرسٹ اس کا مرحلہ تھا بنانے کا جی، یہ انسان کا حیوانی جو وجود تھا نا وہ بنایا گیا. حیوانی وجود سے مراد کیا ہے کہ جب تک اس میں روح نہیں پھونک دی گئی، جب تک اس میں اس کا کانشیس دم، یہ جو انسان کی جو ایک سوچ ہوتی ہے نا اچھے اور برے کی تمیز والی، اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں انسانیت نہیں جب تک پھونک دے گی اس میں.
روح کر لیں، روح زیادہ اچھا ہے. تو وہ ایک انسانی حیوانی وجود کی تخلیق ہوا جی. اچھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا جی، یہ اسی طرح کا ہے جو آج کل انسان کی پیدائش کے لیے اب اختیار کیا جاتا ہے. یہ اس سے ملتا جلتا ہے. آپ کہیں جی یہ کس طرح؟ آج کا انسان تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، وہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہی طریقہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی پیدائش کے لیے اب اختیار کیا. اب فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے جی، آج کل یہ عمل جو ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جی. یہ سارا جو تدریج ہوگی نا، فارمولہ جو ہوتا ہے نا، وہ ماں کے پیٹ میں وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اس وقت جب یہ پہلے ہوا تھا، ماں کے سٹارٹ ہونے سے پہلے جب انسان کو بنایا تھا پہلے، تو اس وقت تو ماں تو نہیں تھی نا. تو اس وقت یہی کام اللہ تعالیٰ نے زمین کے پیٹ میں کیا تھا. تو مٹی کا ذکر اسی جگہ ہے نا، مٹی کا زمین کے ساتھ ہے. تو پھر کیا اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت جناب مٹی جو تھی نا، کہ مٹی کے وہ والے اجزاء جو غذا کی صورت میں آپ کو پتہ نا ہمارے اندر جاتے ہیں، مٹی سے ہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں نا، اور ایک پھر پانی کے خلاصے میں تبدیل ہو کر اس عمل کی ابتدا کرتے ہیں جس سے انسان کو پھر بنایا جاتا ہے، بنتے ہیں جی. تو اس وقت یہ جو چیزیں تھیں نا، سڑے ہوئے گارے کے اندر اسی عمل سے گزری. وہ جو سڑا ہوا گارا تھا جس مٹی سے بنایا گیا تھا نا، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ سڑے ہوئے گارے کے اندر اسی عمل سے گزرے. تو اب وہ گارے کے اندر اس کی پیدائش کی گئی، وہ زمینی چیزوں کے ساتھ ملا کے، یہاں تک کہ جب وہ ایک اس کی کوئی صورت نکل آئی نا، خلقت پوری ہوگی، تو اوپر سے وہی جو گارا تھا نا، جب اس کو ہوا لگی یا جسے کہیں دھوپ لگی، تو اوپر سے وہ، اب آپ ابھی بھی کسی گولا مٹی کا بنا کے رکھیں تو اوپر سے خشک ہو جاتا ہے نا، اوپر سے وہ خشک ہو جائے گا. مٹی کا گولا بنایا، مٹی کو گوند لینا، بڑا سا گولا بنا کے رکھیں دھوپ میں، ہوا میں، تو اوپر سے وہ پیپڑی بن کے وہ خشک ہو جائے گا. تو اس وقت یہ جو سڑا ہوا جو گارے کے اندر انسان کو بنایا گیا نا، تو اوپر سے جو اس کا جو چیز تھی نا، مطلب گولا تھا یا جو بھی تھا، انڈے کی شیپ کی کوئی چیز تھی، خول تھا، وہ خول اوپر سے خشک ہو گیا جب، تو پیپڑی بن گئی نا، جس طرح انڈے کا چھلکا اوپر نہیں ہوتا، تو مٹی کا چھلکا بن گیا جی. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا جی، وہ مٹی کا وہ جو اندر جب وہ انسان کمپلیٹ ہو گیا حیوانی وجود والا، تو وہ جس طرح انڈا ٹوٹتا ہے جب بچہ نکلتا ہے، تو وہ اسی طرح وہ مٹی کا جو خول تھا اس کو وہ ٹوٹا، اور وہ ایک جیتی جاگتی مخلوق کا نمودار ہوئی. یہ انسان کا حیوانی وجود تھا، ابھی اس میں روح نہیں تھی. تو اس سے آپ یہ بات اپنے ذہن میں سمجھ لیں کہ دوسری تمام مخلوقات بھی پہلی مرتبہ اسی طریقے سے وجود میں آئی ہیں، کہ جو چیز جس کی تھی اسی کے اندر سے. آپ انسان کام کر رہے ہیں، انسان کا ہی رکھتے ہیں، تو انسان کو مٹی کے اندر ہی اس کا وجود بنایا گیا. پھر وہ گارا تھا، گارا اوپر سے خشک ہو گیا، ایک انڈے ٹائپ کی خول بن گیا اوپر. پھر جب وہ وجود کمپلیٹ ہو گیا تدریج کے ساتھ، تو وہ اوپر سے گارا جو تھا وہ اس نے اندر سے جب ہلا، تو وہ جس طرح انڈا کھلتا ہے تو وہ کھول گیا جناب، اور وہ ایک حیوانی جو چیز تھی وہ وجود میں آ گئی. تو یہ پہلی صورت تھی جی. ہم نے اس کی تشریح کی، جو یہاں پہ جو پہلا فکرہ تھا ہم نے کبھی کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے مٹی سے کیا. یہاں تک میں نے بات کر دی. اب اس سے اگلا چلتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کے بعد کیا ہوا، ترجمہ جی اس کا، ثم جعل نسلہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کی نسل، یعنی انسان کی نسل، حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی. اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نسل جو حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی، یہ کیا بات ہے جی؟ اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ دوسرا مرحلہ ہے جی. اب یہ پہلا اوپر جو بتایا تھا وہ پہلا وقت تھا کہ پہلے مرحلے میں انسان کو بناتے ہوئے کیا کیا گیا. اب یہ دوسرا مرحلہ ہے جس میں جو پہلے مرحلے میں مخلوق بنائی تھی نا، وہ والی جو حیوانی مخلوق تھی نے اب کیا کیا جی، اب اپنی نسل آپ پیدا کرنی شروع کر دی. تو اب وہ جو حیوانی مخلوق بنا تھا، وہ حیوانی مخلوق جو تھا، جو حیوانی جو اس کا وجود آیا تھا، اب وہ جو تھے نا، وہ آپس میں اختلاط کر کے خود اپنی نسل آگے، اب وہ مٹی میں نہیں پیدا ہو رہے تھے، اب وہ پیٹ میں پیدا ہو رہے تھے. چنانچہ وہی عمل جو زمین کے پیٹ میں پہلے ہوا تھا، اب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا. اب وہ جو دو حیوانی صورت میں جو ابھی انسان نہیں بن سکے تھے، ابھی حیوانی صورت میں تھے، اب ان کے ملاپ سے تو ان کے اندر جو فیمیل تھی اس کے پیٹ سے اب یہ والا بنیادی انسان جو تھا نا، بیسک انسان کہہ لیں یا حیوانی جو صورت کا، وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. تو یہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی پیدائش کے اندر سیکنڈ مرحلے میں وہ دور تھا جب وہ علم و ادراک سے محروم محض ایک
نہ ابھی اس کو مطلب فائنل چیزیں اس کو اندر انسانی نہیں آئی تھیں، حیوانی شکل میں ہی وہ اس کو بنا کے نکال دیا گیا، تو وہ اس کی حیوانی صورت تھی. تو ابھی اسٹل وہ انسانی سمجھ کے لیول پہ نہیں تھا، حیوانی وجود تھا اس کا، لیکن اب پیدا وہ پیٹ سے ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات ہوگی. اب اس سے اگلا پہ چلتے ہیں. یہ بات تھی کیا تھی جی؟ پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی. یہ اس کا ہم نے بتا دیا. ٹھیک ہے جی، حقیر پانی کے جو وہ انسان جب ملتے ہیں تو آپس میں وہ جو نطفہ ہوتا ہے جی اس سے بنتا ہے، یہ وہ بات ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات ہی ہوگی جی سیکنڈ سٹیج کی، کہ پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی. اب پھر کیا ہو جی؟ اب اگلی بات پہ چلتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ثم سواہ ونفخ فیہ من روح ہی سمجھ گئے روح؟ ہاں، اب وہ والی بات آنے لگی. تو اب یہ مٹی سے پہلا انڈے میں سے نکالا، پھر اس کی نسل خود وہ پیدا کرنے کے قابل ہوا. اب یہ تیسرا لیول آیا اس کا جی. تدریج دیکھ لیں، یہ تدریجی سسٹم ہو رہا ہے. وہ جو ارتقائی فارمولہ ہے نا وہ غلط بھی نہیں ہے، جو کہتے ہیں جی ارتقاء میں پیدا ہوا ہے، تو یہ ارتقاء بھی ہے. اللہ کے ہاں ارتقاء بھی ہوا ہے اور وہ بگ بینگ جو ہے، دونوں چیزیں ہوئی ہیں میرے سامنے. ٹھیک ہے جی، اب یہ تیسرا فارمولہ دیکھتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی جب وہ حقیر پانی سے پیدا کرنے کے قابل ہو گیا، اب وہ بچے پیدا ہو رہے ہیں اس طریقے سے ماں کے پیٹ سے جو حیوانی وجود والے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جی؟ ترجمہ اس کا ہے پھر اس کے نوک پلک سنوارے. پھر اس کو اللہ نے پرفیکشن دینی شروع کی. پھر اس کے نوک پلک سنوارے اور پھر کیا کیا؟ اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا. اپنی روح میں سے پھونک دیا. اب آئی نا بات لاسٹ اسٹیج جس. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے نوک پلک سنوارے کہ اس کو جو بھی اس کے اندر چیزیں تھیں ان کو ایک خاص صورت میں، ایک خاص شکل میں پرفیکشن دی گئی. اور پھر کیا کیا؟ اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا. اس کو دیکھتے ہیں جی. اب یہ تیسرا مرحلہ ہے جی، جس میں نظر یہی آتا ہے جی کہ کئی نسلیں اب گزر چکی ہوں گی، ان کے اختلاط سے انسان بنتا جا رہا تھا اور اس کے اندر آہستہ آہستہ بہتری آ رہی تھی، ارتقاء ہو رہا تھا انسان کا. تو ارتقائی جو تھیوری آف ایولیوشن ہے وہ غلط بھی نہیں ہے جی، اس سے یہ ثابت. لیکن تھیوری آف ایولیوشن کے ساتھ ساتھ جو بگ بینگ تھیوری ہے وہ بھی ٹھیک ہے میرے حساب میں. تو یہاں پہ تو تھیوری آف ایولیوشن تو سامنے آ رہی ہے ہمارے قرآن پاک میں جی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا جی یہ نوک پلک جو درست کی جا رہی تھی نا جی، یہ تیسرا مرحلہ تھا. اس سے مراد یہ ہے کہ پھر وہ بچے پیدا ہوتے رہے، پھر ان کے اندر سلولی چیزیں حیوانی وجود جو تھا نا اس کی جو کریکشنیں، یا کریکشن تو نہیں کہہ سکتے، اللہ نے پہلے بھی اسی کو پیدا کیا، اس کی نوک پلک درست ہو رہی تھی. اس کے اندر جو بھی چیز کو بھی اس طرح کرنا تھا اس طرح کرنا، دائیں کرنا تھا بائیں کرنا تھا، اوپر نیچے متوازن جس طرح بھی کرنا تھا اس کو کر دیا گیا جی. پھر وہ ایک ایسی سٹیج آئی کہ وہ اس قابل ہوگی وہ شکل جو ہے کہ وہ آخری سٹیج کے اپنے اوپر پہنچ گئی کہ وہ ایک جو آج کا انسان ہے اس کی شکل اس کی بن گئی جان. جب اس کی وہ شکل اس میں آ گئی تو اب کیا ہوا جی؟ تو اسے انسان کی شخصیت عطا کر دی گئی جناب جی. چنانچہ اس مخلوق کے جو افراد آج کل موجود تھے نا جی، جو آج جو انسان چل رہے ہیں نا، تو اب وہ جو فائنل مخلوق اس وقت جو تیار ہوئی تھی نا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی نا، تو اس کے جو دو پرفیکٹ انسان جو اللہ تعالیٰ نے وجود میں لائے تھے نا جی، ان کو انتخاب کیا گیا. دو افراد منتخب کیے گئے، ان میں سے دو کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جی؟ ایک لطیف پھونک کے ذریعے سے، جسے اوپر ابھی قرآن میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا؟ اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونک دیا جی. ٹھیک ہے جی، روح کا آ گیا ہے یہ اللہ نے اس کو لطیف پھونک کے ذریعے، جسے قرآن میں روح کا آ گیا ہے، یہ شخصیت اب اس کو فائنل عطا کر دی گئی. تو یہ جو پیدا ہوئے جی، یہ اب کون تھے؟ یہ کئی نسلوں کے اختلاط کے بعد یہ آدم اور حوا جو تھے جی، یہ تھے جی. یہ پرفیکٹ حالت میں جو اللہ تعالیٰ چیز چاہتے تھے اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا جی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونک دی جی، اور ان کو وہ آخری جو شخصیت ہے وہ عطا کر دی گئی. اب جو لوگ بھی اس کے بعد آئیں گے جی، وہ انہی کی اولادوں میں سے آئیں گے، اور ان کی جو فائنل شخصیت جو ہے وہ وہی ہوگی جی، وہ آدم اور حوا کی طرح. اب اس کے بعد جو انسان پیدا ہوئے، اب سب وہ آپ کو پتہ نا ہم آدم کی اولاد ہی ہیں جی. قرآن کے اگر اس بیان سے آپ غور کریں، اس کو تھوڑا سا ہمت کریں، آپ لڑائی جھگڑے نہ کریں، تو آج جتنے بھی چیزیں سائنس کو ملی ہیں آج تک، پرانے ہومیو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ان کو، وہ جو نینتھیڈرا جو
پہلا انسان ملا ہے، بیسک انسان ملا ہے، دوسرا ملا ہے کہ اس کی کھوپڑی ڈفرینٹ ہے، اس کی یہ ڈفرینٹ ہے جی، کہتے ہیں پرانی کھوپڑیاں جو ملی ہیں. تو جتنی سائنسی علوم آج تک دریافت ہوئی ہیں نا جی، تو جن کے اندر یہ مختلف شیپوں کے انسان ان کو ملی ہیں، ان کی کھوپڑیاں کی چیزیں، وہ کہتے ہیں جی جو آج کے ماڈرن انسان کی طرح نہیں ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے یہ وہی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے جب تدریجی مرحلے میں معاملات چل رہے تھے تو اس وقت ڈفرینٹ تھے، ٹھیک ہے جی، ان کے معاملات. لیکن فائنل جو ہے انسان، جب ماڈرن انسان جسے ہم کہتے ہیں، یا آدم اور حوا اور اس کے بعد کا جو انسان ہے وہ سارا سیم ہی ہے. اس کے پہلے جو حیوانی وجود کا حیوان تھا، اس کے اندر وہ بھی ایک نہیں ہے، اس کے اندر بھی کئی قسم کے ہونے ہیں جی. تو اگر کوئی چیز ایسی مل جائے تو آپ ایک دم نہیں وہ کافروں نے کہہ دیا، تو وہ ملی ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے قرآن کے خلاف ہے جی، ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر آپ کو بہت ساری اب جو جتنے جو ڈارون والے مسائل ہیں، بگ بینگ والے جو مسائل ہیں، اور ایولیوشن والے جو مسائل ہیں، آپ غور کریں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کوئی ہمارے قرآن کے نا وہ کو کسی طرح سے وہ ثابت کر دے کہ جی اس میں بات صحیح نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے جی. جو مرضی آپ بگ بینگ مانیں تب بھی قرآن میں سے میں ثابت کر دوں گا. اب یہ جو ارتقائی مناظر میں انسان پیدا ہوا وہ تو ابھی میں نے بتایا آپ کو قرآن پاک سے سارا پڑھ کے، ٹھیک ہے جی. تو کوئی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے، تو اس کو زیادہ نہ غصہ کریا کریں. تو آگے چلتے ہیں اب. تو اللہ تعالیٰ نے آخری بات یہ یہاں پہ کیا کہ جی پھر اس کی نوک پلک سنوارے اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، ٹھیک ہے جی. اب یہ بات جہاں تک ہم نے اچھی تفسیر کر دی. اب اس کے آگے چلتے ہیں. اب کیا ہوا؟ ہاں جی، ٹھیک ہے جی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے بعد روح پھونک دی، اور اب جنرل بات ہو رہی ہے، اب چیزیں تو پہلے بن چکی ہیں. وہ کیا جی؟ اور تمہارے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل بنا دیے. تو وہ چیزیں اللہ کے صرف اللہ نے ایسے بیان کی ہیں، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے. یہ ڈائریکٹ ترجمہ تو یہی ہے، لیکن جو ہم نے ساتھ باتیں ملائی ہیں وہ ان کے ساتھ اپنا بات خوبصورت لگتی ہے ہمارے سمجھنے کے لیے، ورنہ عربی میں تو وہ آٹومیٹک میں نہ آ جاتا ہے نا. لیکن کیونکہ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم کو بعض چیزیں ہم خود انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، تو ہم وہ چیزیں ساتھ ملا دیتے ہیں. مطلب وہ نہیں کہ وہ غلط ہوتی ہیں یا ہم اپنے سے ملا دیتے ہیں، وہ اس کا معنی عربی میں وہی ہوتا ہے. عربی والے جب وہ فقرہ سنیں گے جو اللہ تعالیٰ نے عربی میں فرمایا تو یہ چیز وہ آٹومیٹک سمجھ جاتے ہیں. تو اب میں اسی لیے وہ والا پڑھتا ہوں جو ہمیں سمجھ آ جائے گی ڈائریکٹ. اب تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہارے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل بنا دیے، تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. اب آخری جو ہے نا فقرہ یہ بڑا، وہ بھی بہت بڑا ہے. اب پہلے ان تینوں کی بات کر لیتے ہیں. یہ جب روح کا جو فائدہ آپ کو ملا نا، جب آپ میں روح پھونکی گئی، تو یہ صرف جو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا نا، سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے دل، یہ صرف وہ فزیکل ایٹریبیوٹ بتانے کے لیے نہیں کیا کہ وہ تمہیں کان دیا تم سنتے ہو. نہیں، اس کے اندر گہرائی ہے. گہرائی کیا جی؟ یہ روح جو آپ کے اندر ڈالی گئی ہے، تو یہ اس کے تحت بات ہو رہی ہے کہ آپ کو میں نے بصیرت اور ادراک سے محروم جو پہلا ایک انسان بنایا تھا نا، اب اس کے اندر سننے کی طاقت دے دی. مطلب وہ یسمعون یا کلون یا اور یتفکرون، مطلب جو وہ والی چیزیں، یہ اصطلاحی معنی میں اسمان کہ اب تمہیں حق سن سکتے ہو تم. بصر اور دل و دماغ کی وہ صلاحیتیں اب عطا کر دی ہیں جو اب تمہیں تمام حیوانات کے مقابل میں نمایاں کرتی ہیں اب آپ کو کہ آپ ان سے بہت آگے ہیں ان معاملات میں. چنانچہ اب وہ آپ اس قابل ہو گیا انسان کہ اسے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ میں نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے ہیں، تو پھر غور کرو نا چیزوں کے اوپر، ٹھیک ہے نا. تو پھر چیزیں سمجھنے کی کوشش بھی کرو کہ یہ تمہیں چیزیں جو دی گئی ہیں ان کو استعمال کرنا ہے. کانوں سے سنو اللہ کا پیغام جو آتا ہے، ٹھیک ہے جی. آنکھوں سے دیکھو، ہدایت پاؤ، سمجھو، سیدھے راستے پہ آ جاؤ. اور دل کو استعمال کیا جاتا ہے دماغ کے سینس میں کہ دل کو سمجھنے کے لیے بنایا، لیکن یہ ہوتا ہے دماغ کے سینس میں بات ہوتی ہے. یہ پیچھے ایک دفعہ میں کسی اور قسم میں اس کی تفصیل کر کے آیا ہوں جی، ٹھیک ہے جی. میرے خیال میں آپ سمجھ گئے. لیکن اللہ نے کہا جی پرابلم کیا ہے تم لوگوں سے؟ تم کامی شکر گزار ہوتے ہو کہ تمہیں اتنے سارے میں نے معاملات سے گزار کے، اتنے سارے اسٹیجوں سے گزار کے، یہ تمہاری یہ بہترین خلق میں تمہیں پیدا کیا، تجھے اور روح پھونکی اور تمہیں سوچنے سمجھنے اور دیکھنے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں. یہ صرف فزیکلی نہیں، ان کے جو ایٹریبیوٹس ہیں
ان کے جو گہرائی والے ایٹریبیوٹ ہیں وہ بھی سمجھنے کے لیے ہیں. لیکن پرابلم تم لوگوں میں کیا جی؟ وہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. یعنی اس کے باوجود کہ اتنی مراحل سے گزار کر تم اس مقام پہ پہنچے ہو جہاں اب اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو، لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ شکر نہیں ادا کرنا. چنانچہ کبھی خدا کا انکار کرتے ہو. یہ شریکوں سے باتیں ہو رہی نا، شرک کرنے والوں سے، سوری. تو چنانچہ اب تم کیا جی، کبھی خدا کا انکار کرتے ہو اور کبھی پھر اس کے ساتھ شریک کرنے شروع کرتے ہو. حالانکہ یہ سارے کاموں میں کسی اور کا تو ذکر ہی کوئی نہیں. یہ سارے کام جو پیچھے ابھی گنوائے ہیں وہاں تو صرف اللہ ہے جی. آگے چلتے ہیں جی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، یہ ساری چیزیں میں نے بنائی ہیں، یہ میری شان ہے، لیکن تم کو اس کے باوجود تم کیا کرتے ہو جی. اب وہ والی بات اللہ تعالیٰ کرنے لگے ہیں. تو بریکٹ والی بات کیا ہے جی؟ یہ اس خدا کی شانیں ہیں جس نے انہیں پیدا کیا ہے. اس کے باوجود یہ کیا کرتے ہیں جی؟ ترجمہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے جی. وَقَالُوا آئِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ. دیکھیں جی اب یہ کیا کہتے ہیں جی، یہ لوگ جو ہیں، یہ جو مشرکین، اب کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے یہاں تک آپ کو پہنچایا جی، ان کو، انسان کو. تو اب یہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں اور اللہ کو نہ ماننے والے کیا کہتے ہیں جی؟ ترجمہ اس کا ہوا ہے. کہتے ہیں یہی والے لوگ، کہتے ہوئے اس طرح نہیں ہے، سادہ طریقے سے کہتے نہیں ہیں، بلکہ مذاق کرتے ہوئے، چھیڑتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں. طنزیہ سوال کرتے ہیں، ہنس ہنس کے سوال کرتے ہیں، مزے لے کر چھیڑنے کے حساب سے سوال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. اب یہ مشرکین جو پتہ نہیں مانتے تھے نا کہ اور جو گڈیاں ہماری جی گل سڑ جائیں گی، ختم ہو جائے گا انسان، دوبارہ اس کو کس طرح اٹھایا جائے گا، مذاق چھیڑ. اچھا پھر اب وہ ہڈیاں جب گل سڑ جائیں گی، سب کوئی مر جائے گا، سب کوئی ختم ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا، اچھا تو پھر آپ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھا دے گا ہمیں. تو چھیڑ کے نا اس طرح سوال کر رہے ہیں، مذاقیہ انداز میں سوال کر رہے ہیں، چھیڑنے والے، طنز کرنے والے صاحب، کہ جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. اب یہ سوال ہے ان کا. اچھا جی، جواب دیتے ہیں ان کو. تو اللہ نے فرمایا جی کہ بھئی کیا مسئلہ ہے ان کو. ترجمہ، یہ اس کو بعید نہیں سمجھتے، یہ اس کو بعید نہیں سمجھتے. بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ کافرون، یہ اس کو بعید نہیں سمجھتے. اب اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا. یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم کیا ہوں گے، میں ذرا دوبارہ پڑھ لوں، ایک میں لفظ رہ گیا تھا، کہ جب ہم گل سڑ جائیں، مر جائیں گے، مٹی میں خاک ہو جائیں گے، تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. ہنستے ہوئے وہ یہ سوال کر رہے ہیں، چھیڑتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا جواب تو اسٹریٹ ہوئے دیا نا کہ نہیں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مطلب اب نہیں کا مسئلہ یہاں پہ کیا ہے جی؟ نہیں بڑے اسپیشل طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. تو بات کیا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے. کیا بات نہیں ہے؟ کہ یہ اس کو بعید نہیں سمجھتے، کہ یہ اس کو مشکل نہیں سمجھتے. یعنی ایسے غبی یہ نہیں ہیں، ایسے بیوقوف نہیں ہیں کہ خدا کی یہ شانیں جو پیچھے بیان کی گئی ہیں، یہ دیکھتے ہوئے اپنے دوبارہ کیے جانے کو اس کی قدرت سے یہ بعید سمجھیں. بس اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں. ان کو مطلب یہ ہے کہ اصل میں ان کو پتہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اتنی شانیں جب اللہ نے پہلے پیدا کیا بھی بتایا، تو اللہ تعالیٰ کو دوبارہ پیدا کرنے میں کیا پرابلم ہوگی. تو اللہ نے کہا جی نہیں، یہ بات نہیں ہے. یہ جو چھیڑتے ہوئے سوال کر رہے ہیں نا تنزیہ، یہ والی بات نہیں ہے کہ یہ اس کو مشکل سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہو نہیں سکتا. تو بات کیا ہے؟ بات اللہ نے بتا دی. پھر کیا بات ہے جی؟ وہ یہ ہے جی، ترجمہ ایسا کرتے ہیں، بلکہ یہ اپنے پروردگار کے حضور پیشی کے منکر ہیں. ان کو اصل مسئلہ اس کے ہے کہ جی وہاں پہ ہمیں وہاں پیش ہو کر حساب کتاب دینا پڑے گا نا. یعنی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ایک دن اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے اور اعمال کی جواب دہی کرنی ہے. یہ اس سے بھاگتے ہیں، یہ اس سے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ نہیں یہ جو اچھا جی پھر جب گل سڑ کے مر جائیں گے تو پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے. لیکن نہیں، یہ بات یہ جو سوال کر رہے ہیں نا ہنستے ہوئے طنز کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ اس کے ان کے اوپر ان کو یقین بھی ہے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے کہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، بلکہ اصل پرابلم ان کو اس بات سے ہے کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہو کے ان کو دوبارہ حساب دینا پڑے گا.
تو یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں. تو یہاں آپ ایک ذہن میں آپ تھوڑی سی بات رکھیں، میں ایکسپلین کر دوں. بعض اوقات انسان انکار تو کسی اور چیز کا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے انکار کے لیے کیا ہوتا ہے، کوئی اس کے پاس چیز تو ہوتی نہیں ہے، تو وہ بہانہ کسی اور چیز کو بنا لیتا ہے. بہانہ کوئی اور بنا لیتا ہے. انکار کسی چیز کا کرنا ہے، بہانہ کچھ اور کر لے گا نہ ماننے کے لیے. ٹھیک ہے جی. وہ جس طرح ایک لطیفہ نہیں ہے، وہ جو بھیڑیا اور بکری کا بچہ دودھ پی رہے تھے، پانی پی رہے تھے، کسی وہ پانی جو گزرتا ہے ندی نالوں سے. تو وہ اور بھیڑیا تو اس کو بھوک لگی تھی، تو اس نے بکری کے بچے کو کھانا تھا، تو اس نے کہا بھی کسی ایسے طریقے سے کھاؤں کہ برا نہ لگے، بھی چھوٹا بچہ جی. تو اس کو اس نے کہا جی کہ تم پانی پی رہا ہوں میں، تو پانی تم گندا کر رہے ہو بھی، مطلب کہ تمہاری طرف سے پانی، تم اس کے اندر پانی کو ہلا رہے ہو پیتے ہوئے، تو پانی گندا ہو تو میری طرف آ رہا ہے. تو بکری کے بچے نے اس کو کہا بھی وہ پانی تو جو ہے نا وہ تمہاری طرف سے میری طرف آ رہا ہے، تو میں اس کو کس طرح گندا کروں گا؟ میں اگر گندا کروں تو وہ تو آگے جائے گا، تمہاری طرف نہیں جائے گا. تو اب کیا ہوا، اب وہ پھنس گیا بھی. اب کھانا تو اس نے تھا، اس کو بھوک لگی تھی. تو اس نے کہا اچھا جی یہ بات ہے، اچھا نہیں پچھلے سال تمہارے پتہ نہیں جو باپ تھا نا یا ماں تھی، اس نے یہاں پہ پانی گندا کیا تھا، یہ کہا کہ اس کو کھا لیا. کہ مطلب جو بات تھی بات بنی نہیں، تو اس نے پھر کھانا تو تھا تو دوسرے میں بات کر لی تھی. اب یہی بات ہے کہ انسان جب کسی چیز کو نہیں ماننا چاہتا نا جی، تو اب اس کا تو اس کے پاس کوئی کیا کہتے ہیں نا جی ریزنیبل کوئی گراؤنڈ تو ہوتا نہیں ہے کہ وہ چیز پیش کر دے بھی کہ یہ وجہ ہے، تو پھر کسی اور چیز کو بنا لیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ براہ راست اس حقیقت کے انکار کی اس کے پاس کچھ گنجائش ہی نہیں ہوتی. اب مشرکین عرب جو تھے ان کا بھی یہی حال تھا. وہ کیوں تھا جی؟ آپ کو پتہ نا یہ دین ابراہیمی کے فالوور تھے، وہ خدا کے ماننے والے تھے، اللہ کو مانتے تھے. تو اس وجہ سے خدا کے آگے پیشی کا صاف انکار تو نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے مشکل تھا. تو پھر کیا کرتے تھے؟ لیکن اگر وہ مانتے تھے کہ نہیں جی وہاں پیش تو ہونا ہے، تو پھر ان کو پتہ تھا پھر ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہو جائیں گی کہ ہم نے پھر اچھے کام کرنے پڑیں گے، اعمال کرنے کے پڑیں گے، کیونکہ ہمیں وہاں جواب دینا پڑے گا. اور وہ ان کے لیے بھی تیار نہیں ہونا چاہتی تھی. تو اب اس کو نہ ماننے سے جو مسائل ان کو مطلب ماننے سے جو مسائل پیدا ہونے تھے، ان سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ تو وہ کہتے تھے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ قیامت پر بھی انہوں نے شبہات کا اظہار کر دیا. انہوں نے بھی قیامت آنی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، جس کی ایک مثال پہلے گزر بھی چکی ہے. اور اگر پھر وہ قیامت کو پہلی گل مانتے نہیں تھے، قیامت آنی نہیں ہے جی کہ اس دن حساب کتاب ہوگا، ان کو گال چھاڑ جائیں گے، مت ہو جائیں گے، تو قیامت کس بات کی آئے گی؟ کچھ ہو ہی نہیں گا. تو پھر قیامت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے حساب کتاب. تو جب کوئی ہوگا نہیں تو حساب کتاب کیسے ہوگا؟ لیکن پھر کیا کرتے تھے؟ مجبور ہو کے کہ دین ابراہیمی کے فالوور تھے، اللہ کو مانتے تھے، تو آخرکار اس کو مانتے بھی تھے نا کہ چلو آ ہی جانی ہے. تو پھر کیا کہتے تھے پتہ نا؟ پھر یہ کہتے تھے ٹھیک ہے چلو اگر آ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ہمارے شریک بنائے ہوئے ہیں نا اللہ کے، ہم نے چاہے وہ بت انہوں نے بنائے تھے، چاہے وہ فرشتوں کو بناتے تھے. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ ہم تو ان کو پوچھتے ہیں، تو یہ ہماری اللہ کو سفارش کر دیں گے، تو اللہ اپنی بیٹیوں کی بات تو نہیں ٹالے گا. تو وہاں پہ پھر ہم بچ جائیں گے بھی حساب کتاب سے. پہلے مانتے ہی نہیں تھے، تو اگر ماننا مجبور ہو کے کہ چلو آ بھی گئی تو پھر بھی ہم بچ جائیں گے، کیوں ہم نے یہ جو شرک کا کام کیا یہ ہمیں بچائے گا. یہ کام تو آپ کا بیڑا غرق کرے گا بھائی. اسی کام سے تو وجہ سے تو آپ نے اس دن بچنا ہی نہیں. اگر یہ کام نہ کیا ہوتا تو شاید کو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتے. یہ شرک کی وجہ سے تم اندر جاؤ گے. ٹھیک ہے جی. بھیا تو اب میں آخر میں اپنی 2 لائنیں بول گیا، آگے چلتے ہیں جی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ یہ اصل بات یہ ہے ترجمہ، بلکہ یہ اپنے پروردگار کے حضور پیشی کے منکر ہیں جی، تو اس وجہ سے نہیں کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے کہا جی کوئی بات نہیں ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جی. ترجمہ اب یہاں سے آگے آ رہا ہے، ذہن میں رکھیں یہ میں تمید جو میں نے لگائی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے فرمایا ان سے کہو، مشرکین کو، شرک کرنے والوں کو بتا دو کیا جی، تمہاری جان وہی موت کا فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے. کہ بھائی جس فرشتے کی میں نے موت کے ڈیوٹی لگائی ہے نا تمہاری جان لینے کی، وہ تو تمہاری جان لے گا جی، لے گا وہ تمہاری جان. اس کا تو تم کچھ نہیں کر سکتے. اس کلو نفس ذائقۃ الموت، سب نے مننا ہے، جان لے گا. اس کی کوئی اور تشریح کرنے کی ضرورت بھی نہیں تفصیل. تو پھر کیا ہوگا جی؟ ان سے کہو تمہاری جان وہی موت کا فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو پھر کہاں جانا ہے تم لوگوں نے؟ اللہ نے کہا پھر تم نے ادھر میرے پاس ہی آنا ہے، میں نے تم سے حساب لے کے ہی چھوڑنا ہے. تم جو مرضی کر لو، اس معاملے میں تم نہیں بچ سکتے. مطلب یہ ہے انکار تو کر سکتے ہو جی،
جی انکار کر سکتے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر شخص کو آزادی دی ہوئی جی، نہ مانے آپ، مگر اس کے معنی یہ نہیں ہو سکتے جی کہ تم خدا کے حضور پیشی سے بھی بچ جاؤ جی، وہاں سے فرار اختیار کر لو، نہیں نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک موت کا فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب وقت آئے گا تو کوئی اور نہیں، وہی فرشتہ ایسے لوگوں کی روح قبض کر کے پھر ان کو جب اللہ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا تو اس میں سے کوئی نہیں بچ سکتا، حساب کتاب تو دینا پڑے گا جی، جو مرضی کر لیں جہاں پہ ادھر سے نہیں بچ سکتے۔ باقی اسی لیے کہہ رہے ہیں جی کہ یہ چیزیں شرک کو چھوڑ دیں تو شاید کوئی بچت کے چانسز ہو جائیں گے، تو اس چکر میں جو پڑھے نا جو جی کس نے دیکھا کون آئے گا جی، قیامت پتہ نہیں کب آنی ہے نہیں آنی، اس کو آپ بھول جائیں، وہ ڈن دس، اگر کائنات ہے جی تو پھر اس کا اینڈ بھی ہے، مطلب قیامت بھی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ تو آئے گی پھر، ورنہ یہ ہوتی ہی نہ، یہ جو کچھ ہے ابھی اس کا ہونا اس چیز کا وجود ہے کہ حساب کتاب کا دن بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس بات کے اوپر نہ ہماری آج کی قسط ختم ہوئی جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط کے لیے اللہ حافظ۔